حیدرآباد سے ایشین انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز حیدرآباد کی جانب سے فیروزنس کے تعاون سے حیدرآباد کے مقامی ہوٹل ورلڈ ہیپاٹائٹس ڈے کے حوالے سے ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا۔ خیرپور تیز رفتار موٹر سائیکلوں کے درمیان زوردار ٹکر، 2 افراد زخمی، ہسپتال منتقل۔ کمالیہ کانسٹیبل بیٹے سے اچانک گولی چل جانے سے والدہ جان کی بازی ہار گئیں۔ سٹی پولیس نے کانسٹیبل کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ وہاڑی اڈہ ماچھیوال گو پیٹرول پمپ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں 2 افراد شدید زخمی، زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اہل بلوچستان جشن آزادی لیدر بال کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں ڈسٹرکٹ چیئرمین حاجی خیر اللہ ناصر نے شاٹ مار کر ٹورنامنٹ کا باقاعدہ آغاز کیا۔ مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں ایم ایس راوی۔ کھیلوں کے ذریعے ہم ایک بہترین معاشرے کو تشکیل دے پائیں گے، اس لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کے لیے بڑے پیمانے پر کھیلوں کا اہتمام کرنا ہوگا، تب جا کر انہیں تعصب، قوم پرستی، فرقہ واریت اور منشیات جیسے ناسور سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ ایک صحت مند معاشرے کو وجود دینے کے لیے ہمیں بڑے پیمانے پر کھیلوں کے میدان آباد رکھنے ہوں گے، تب جا کر گہے وقت سے انتقام لیا جا سکتا ہے۔ آل بلوچستان جشن آزادی لیدر بال کرکٹ ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ سے ڈسٹرکٹ چیئرمین حاجی خیر اللہ ناصر کا کھلاڑیوں سے خطاب لورالائی آل بلوچستان جشن آزادی لیدر بال کرکٹ ٹورنامنٹ کے سلسلے میں افتتاحی میچ کھیلا گیا۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ چیئرمین حاجی خیر اللہ ناصر نے شاٹ مار کر باقاعدہ ٹورنامنٹ کا آغاز کیا۔ قبائلی رہنما امید اللہ، قبائلی رہنما اسلم خان ترین بھی چیف گیسٹ کے ہمراہ رہے۔ پشتون روایت کا امان برقرار رکھتے ہوئے ٹورنامنٹ کمیٹی کی جانب سے ڈسٹرکٹ چیئرمین حاجی خیر اللہ ناصر اور ان کے ساتھ دیگر معزز مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا۔ انہیں ہار پہنا کر دستار بھی پہنائی گئی، ساتھ خوب گلپاشی کا بھی اہتمام کیا گیا۔ کھلاڑیوں کی بہترین حوصلہ افزائی کے لیے ڈسٹرکٹ چیئرمین حاجی خیر اللہ ناصر کی جانب سے ٹورنامنٹ کمیٹی کے لیے 1 لاکھ، گراؤنڈ کی مرمت کے لیے 30,000، ونر اور رنر ٹیم کے لیے 5,000 جبکہ کمنٹیٹر اور امپائر کے لیے 3,000 کا اعلان کر کے ٹورنامنٹ کو چار چاند لگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ فیروز وٹوا سپریم کورٹ کے قادیانی نواز فیصلے کے خلاف تحریک لبیک کے کارکنان کی جانب سے 7 اسٹار پریس کلب فیروز وٹوا کے دفتر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا اور چیف جسٹس سے اس فیصلے کو فی الفور واپس لینے کی اپیل کی گئی۔ مزید جانتے ہیں وہاں موجود ہمارے رپورٹر علی حیدر رضوی سے۔ جی رضوی صاحب، کیا تفصیلات ہیں؟ فیروز وٹوا نے تحریک لبیک پاکستان نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کرتے ہوئے پورے پاکستان میں ملک گیر احتجاج کیا ہے۔ تحریک لبیک کے کارکنان میرے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم، میں سب سے پہلے آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ پریس کلب نے ہمارا ساتھ دیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ختم نبوت کی ہے۔ جسٹس قاضی فائز احسان نے جو فیصلہ دیا ہے اور اس فیصلے پر اٹل ہے، ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں یہ فیصلہ پھر فور واپس لیا جائے۔ اور قادیانی دنیا کا غلیظ ترین انسان ہے۔ قادیانی نہ اپنی چار دیواری میں ہمارے مقدسات کی نام لے سکتا ہے، نہ ہی باہر۔ تو ہم یہ قاضی فائز احسان کو بتانا چاہتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے حالیہ مبارک ثانی کیس کے متنازع فیصلے کے خلاف تحریک لبیک پاکستان کورٹ مومن پی پی 73 کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ شرکا میں امیدوار قومی اسمبلی حلقہ این 83 محمد یونس اور دیگر شامل تھے۔ ریلی کے اختتام پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا، حافظ آباد سے ایسی گجرانوالہ عامر محمود کی ہدایت پر گزشتہ روز ایکسین وابڈا ذوالفقار جویا سب ڈویژن 3 اور 4 بجلی محلہ میں کھلی کچہری لگائی۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے ڈپٹی بیورو چیف شیخ کیسر عمران کی رپورٹ میں۔ حبیب پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما میر اکرم بلوچ، اورانی اور دیگر کاروباری شخصیت کوئٹہ مکران ہاؤس سابق صوبائی وزیر میر کمبر کچکی کی والدہ ماجدہ سردار اختر مینگل کی ساس کے انتقال پر اظہار افسوس کیا۔ گجر خان کروڑوں روپے کی لاگت سے تیار ہونے والا ریلوے انڈر پاس تباہ ہونے کا خدشہ۔ گزشتہ 10 دنوں سے بارش کا کئی فٹ اونچا پانی مسلسل کھڑا ہونے سے انڈر پاس کی بنیادیں بیٹھ رہی ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے انڈر پاس سوئمنگ پول کا منظر پیش کرنے لگا۔ کوئی محکمہ ذمہ داری لینے پر تیار نہیں۔ پھاٹک بند ہونے سے ریلوے روڈ پر گھنٹوں ٹریفک بلاک ہونے لگی۔ تفصیلات کے مطابق موسم برسات میں بارشوں کی وجہ سے
रेलवे के मेन ट्रैक के नीचे बनने वाले गुजरखान रेलवे अंडरपास में गुज़िश्ता 10 रोज से बारिश का पानी खड़ा है। सांघर तोड़ी रोड पर डाकुओं से पुलिस मुकाबला, डाकू हवलदार लशारी जख्मी हालत में गिरफ्तार, टीटी पिस्टल और छीनी गई मोटरसाइकिल बरामद। औकाड़ा डकैती और राहजनी की वारदातों में मुलव्विस अली रजा उर्फ राजू डकैत गैंग के 2 अरकान सरगना समेत गिरफ्तार।